بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، ویک نمبر 10 کا جو فرسٹ شارٹ کویسچن ہے وہ ہے میٹرولوجی سے کیا مراد ہے، یا سوال آ جاتا ہے میٹرولوجی سائنس کی کون سی شاخ ہے۔ سائنس کی وہ شاخ جس میں بارش، دھوپ، ٹیمپریچر اور ہوا کے پریشر جیسے عوامل کا تھوڑے عرصے کے لیے موسم کا مطالعہ کیا جائے وہ میٹرولوجی کہلاتا ہے۔ اس میں ہم ایک چیز بارش، دوسرا دھوپ، تیسرا ٹیمپریچر اور ہوا کا پریشر، یہ چار چیزیں ہم چیک کرتے ہیں، تو سائنس کی یہ شاخ بیٹا میٹرولوجی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا شارٹ کویسچن ہے ناسا سے کیا مراد ہے، یا ناسا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو ناسا بیٹا امریکہ کا مشہور ایک خلائی ادارہ ہے۔ ناسا امریکہ کا ایک مشہور خلائی ادارہ ہے۔ تیسرا شارٹ کویسچن ہے سپارکو کس چیز کا مخفف ہے، یا سپارکو کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو 1961 میں پاکستان کی اٹامک انرجی کمیشن کے تعاون سے ایک ادارہ قائم کیا جسے سپارکو کا نام دیا گیا، جو اب یہ مخفف بیان کر رہا ہے، جو اسپیس اینڈ ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن کا مخفف ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہے۔ اس کے بعد بیٹا فورتھ شارٹ کویسچن ہے بدر 1 کیا ہے۔ جولائی 1990 میں پاکستان نے ملکی سطح پر تیار کردہ مصنوعی سیٹلائٹ بدر 1 خلا میں بھیجا۔ 1990 کے اندر پاکستان نے ایک مصنوعی سیٹلائٹ بنایا بدر 1 کے نام سے، اس کو خلا میں بھیجا۔ آج کل سپارکو بدر سیریز کے اگلے سیٹلائٹ کی تیاری میں مصروف ہے۔ جلد ہی بدر سیریز کا اگلا سیٹلائٹ بھی خلا میں چھوڑا جائے گا، جس سے بہت سی مفید خلائی معلومات حاصل ہوں گی۔ یہ بدر 1 کے بارے میں بیٹا۔ اس کے بعد نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے سکوا۔ سکوا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ سکوا نامی راکٹ خلا میں کیا کام کرتا ہے۔ تو سکوا نامی راکٹ ہواؤں کے پریشر اور ٹیمپریچر کی پیمائش کرتے ہیں۔ انہیں 1973 میں خلا میں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد بیٹا 6 شارٹ کویسچن ہے چشمہ بیراج کی اہمیت بیان کریں۔ چشمہ بیراج پر دوسرا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا گیا ہے، اس کا نام چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے۔ اس کی کل پیداواری صلاحیت کتنی ہے، 300 میگا واٹ، جس میں ایندھن کے طور پہ یورینیم استعمال ہوتا ہے۔ یورینیم اس میں فیول کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، اور اس کی کل پیداواری صلاحیت، بعض اوقات یہ بھی شارٹ کویسچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس کی جو چشمہ بیراج ہے اس کے اوپر جو لگایا گیا ہے پاور پلانٹ، اس کی کل پیداواری صلاحیت کتنی ہے۔ تو 300 میگا واٹ اس کی کل پیداواری صلاحیت ہے۔ اس کے بعد 7 شارٹ کویسچن ہے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کب اور کہاں قائم کیا گیا۔ پاکستان نے نیوکلیئر انرجی کو بجلی کی پیداوار کے لیے 1972 میں کینیڈا کے تعاون سے کراچی میں پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا، اور اس کا نام کیا رکھا، کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ۔ اس کے بعد پی ڈبلیو آئی سے کیا مراد ہے، یا پی ڈبلیو آئی کس چیز کا مخفف ہے۔ پی ڈبلیو آئی پاکستان ویلڈنگ انسٹیٹیوٹ کا مخفف ہے۔ یہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے 1995 میں پاور جنریشن، بوائلرز، تھرمل اور نیوکلیئر پاور پلانٹس، کیمیکل، پیٹرولیم اور جہاز سازی کی انڈسٹریز کی ویلڈنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا تھا۔ یعنی کہ پیٹرول وغیرہ ہے، جہازوں کی جو انڈسٹریز ہیں، تو ان کے اندر جو ویلڈنگ کی ضروریات تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا پی ڈبلیو آئی کے نام سے، پاکستان ویلڈنگ انسٹیٹیوٹ۔ اس کے بعد 9 ہے نیفا کس چیز کا مخفف ہے۔ نیفا نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر کا مخفف ہے۔ یہ آگے میں نے لکھ دیا ہے NIFA۔ N سے نیوکلیئر، I سے انسٹیٹیوٹ، اس کے بعد F سے فوڈ اور A سے ایگریکلچر۔ تو یہ نیفا نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر کا مخفف ہے۔ اس ادارے میں فصلوں کی بیماریوں کا سراغ لگایا جاتا ہے کہ فصلوں پر کون کون سی بیماریاں پائی جاتی ہیں، اور پھر ان کے سدباب کے لیے تحقیقی کام کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کو ختم کرنے کے لیے پھر سائنسدان تحقیق کرتے ہیں، اور پھر نئے اس کے لیے پیسٹی سائڈز، انسیکٹیسائڈز پھر بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 10 شارٹ کویسچن ہے بیٹا کہ پاکستان کا دوسرا نیوکلیئر پاور پلانٹ کب اور کہاں لگایا گیا۔ 1992 میں چین کے تعاون سے دریائے سندھ پر میاں والی کے نزدیک چشمہ بیراج پر دوسرا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا گیا، جس کا نام چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے۔ اس کی کل پیداواری صلاحیت 300 میگا واٹ ہے۔ اس پلانٹ میں بھی یورینیم کو بطور ایندھن فیول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔
اس کے بعد 11واں سوال ہے بیٹا کہ 28 مئی 1998 پاکستان کے لیے کیوں اہم ہے؟ کیونکہ پاکستان کے لیے 28 مئی 1998 بہت اہم ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جب چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان دنیا کے ایٹمی ممالک کی صف میں شامل ہو گیا تھا، یعنی کہ ایٹمی پاور بنا تھا۔ 28 مئی کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان اب بھی ایک ایٹمی طاقت کہلاتا ہے۔ تو 28 مئی 1998 کو یہ دھماکے کیے گئے تھے۔ تو پاکستان کے لیے 28 مئی 1998 اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ وہ دن ہے جب چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان دنیا کے ایٹمی ممالک کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد لاسٹ سوال ہے بیٹا جو شارٹ کویسچن ہے، سپارکو کے بنیادی مقاصد آپ نے بیان کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلا سپارکو کا بنیادی مقاصد ہے اسپیس ریسرچ، یعنی کہ خلا کے اندر جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، یہ بھی سپارکو کا کام ہے۔ اس کے بعد اوزون تہ کا مطالعہ، اوزون ہوتی ہے بینیفیشیل لیئر، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے قدرتی طور پہ ایک لیئر بنائی گئی ہے جو سورج سے آنے والی نقصان دہ شعاؤں کو روکتی ہے۔ تو اوزون تہ کے بارے میں یہ اسٹڈی کرتی ہے۔ تیسرا کرۂ ہوائی کی آلودگی، پولوشن کے بارے میں، کہ جو زمین پر جو پولوشن پائی جاتی ہے اس کے بارے میں سپارکو اسٹڈی کرتا ہے۔ آسٹرونومی، یہ ستاروں کا علم ہوتا ہے۔ ریڈیو ویوز، ریڈیشنز کے ذریعے سے جو اسٹڈی کیا جاتا ہے، ریڈیو ویوز کا مطالعہ، یعنی کہ ریڈیشنز، ایکس ریز وغیرہ، تو یہ سارے ریڈیو ویوز کا مطالعہ سپارکو کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد معدنی ذخائر کہ نئی منرلز نکالی جاتی ہیں زمین کے اندر سے، تو یہ سارے سپارکو کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد زمینی اسٹیشنوں کا قیام، زمین پر نئے اسپیس اسٹیشن بنانا، یہ بھی سپارکو کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹا اس کے 7 پوائنٹس ہیں، 7 مقاصد ہیں۔ پہلا ہے اسپیس ریسرچ، دوسرا اوزون تہ کا مطالعہ، تیسرا کرۂ ہوائی کی آلودگی، چوتھا آسٹرونومی، پانچواں ریڈیو ویوز کا مطالعہ، چھٹا معدنی ذخائر کی تلاش، اور لاسٹ ون زمینی اسٹیشنوں کا قیام۔